کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جناب یامین بھائی کے صاحبزادے محمد عاقب مرحوم مغفور، ان کے چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ ہمارے برادر مکرم پیر طریقت سید سلیم میاں صاحب اور دیگر سادات کرام اور علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد عاقب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین آمین اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور نوجوان گھر سے گیا تو ماں باپ کے دل پر یقیناً بڑا بوجھ ہوگا۔ میدان کربلا میں امام حسین کو کوئی جنازہ اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں تکلیف ہوئی۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کسی باپ سے پوچھو، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یامین بھائی اور ان کے سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ نوجوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بیٹوں کے کندھوں پر لے جائے، اور اللہ ہماری اولاد کا غم ہمیں کبھی نہ دکھائے۔ یہ محفل عصر تک چلنی ہے، اور صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ یہ عصر سے پہلے اذان عصر سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ اس لیے بہت جلدی سے اور بغیر کسی تمہید کے کچھ گفتگو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ذکر کیا ہے۔ موت کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن موت بری نہیں ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو دنیا میں محبت نہ ہوتی۔ موت کی وجہ سے دنیا میں محبت زندہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر پردادا بھی موجود ہوتے، لکڑ دادا بھی موجود ہوتے، پکڑ دادا بھی موجود ہوتے، اور ایک اس گھر میں سب کو رہنا ہوتا، تو کیا یہ گھر اور مکان ہمارے لیے کافی ہوتا؟ آمدنی کافی ہوتی؟ تو موت کی وجہ سے اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کیا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے بندہ اس لیے محبت کرتا ہے، چلو یار خدمت کر لو، کتنے دن تک رہیں گے، ابھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے دنیا سے جانے کا تصور دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو موت ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موت کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر یاد رکھنا موت خوبصورت تو ہے، مگر ہر خوبصورت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا پھول خوبصورت ہے تو اس کی ڈنٹل کے اندر کانٹے موجود ہے، شمع خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ دھواں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، دولت جہاں ہے اس کے ساتھ تکبر کی نحوست موجود ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی جہاں ہے اس کے ساتھ غرور کی نحوست موجود ہے۔ تو ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ مر گئے یعنی جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہے موت کو؟ آئیے میں
अहादीस की रोशनी में मौत का जिक्र करूं। सबसे पहले मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो तसव्वुर करके इंसान बैठा है कि बुढ़ापे ही में मौत आएगी, याद रखना आकिब की मौत ने क्या हमें दर्श नहीं दिया कि जवानी में भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं है। आने में पहले दादा आते हैं, फिर जो है वो अब्बा आते हैं, फिर उसके बाद पोता आता है, उसके बाद पर पोता आता है। आने में हमेशा तरतीब है। दादा से पहले अब्बा कभी नहीं आ सकते, अब्बा से पहले कभी बेटा नहीं आ सकता। लेकिन आने में तो कुदरत के यहाँ तरतीब है, मगर जाने में तरतीब नहीं है। दादा से पहले पोता भी जा सकता है, बाप से पहले बेटा भी जा सकता है। जवानी के नशे में अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, याद रखो हर वक्त मौत की तैयारी करते रहो। मौत कभी भी आ सकती है, मौत जवानी में भी आ सकती है। बुढ़ापे के धोखे में कभी गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा मत करना, कभी गुनाहों की दहलीज पर अकीदे का सौदा मत करना। अल्लाह अकबर। ये मौत क्या है, किस घाटी से हमें गुजरना है। लोग कहे लगा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग हंसी मजाक में मुब्तला हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग पिक्चर देख रहे हैं, लोग गेम खेल रहे हैं, लोग नशे के अंदर डूबे हुए हैं। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, इबादत का वक्त नहीं है। सुन लो, मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत का वक्त आ जाता है, उसके बाद कोई तदबीर काम नहीं आती। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा सकता, डॉक्टरों की टीम नहीं बचा सकती। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाइयों, हम सबको उस घाटी से गुजरना है। मौत किसे कहते हैं, मौत कैसे आती है, अब उसका थोड़ा सा जिक्र सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। किस तरह से मौत आती है। मरने वाला सुकून से बिस्तर पे पड़ा रहता है, धोखा मत खाना। ये मरने वाला बिस्तर पे जो पड़ा रहता है, तकलीफ के बावजूद एक इंसान को चूंटी काटती है तो वो बेचैन हो जाता है, मच्छर काटता है तो बेचैन हो जाता है। मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, मगर इंसान सुकून से क्यों पड़ा रहता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुकून से इसलिए पड़ा रहता है कि फरिश्ते मौत से पहले उसके हाथ पैर को कुदरत की रस्सी से बांध देते हैं। अगर फरिश्ते उसको न बांधे, वो रस्सी हमें नजर नहीं आती। हम गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं, युमिनून बिल गैब। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया हमारा ईमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मरते वक्त उसके हाथ पैर को बांधा न जाए, उसके हाथ पैर को फरिश्ते जकड़ न दे, पकड़ न ले, तो इंसान सहराओं के अंदर, जंगलों के अंदर पागलों की तरह भागते फिरे। कैफियत ये हो। अब जरा ध्यान से सुनना, मौत कैसे आती है, जिस घाटी से हमें गुजरना है। मैं किसी मौलवी साहब का कॉल इस वक्त पेश नहीं करूंगा, ना नाजिम साहब का कॉल, ना मेरा कॉल। हमारी औकात क्या कि हम अपनी बातें करें। बात उसकी कर रहा हूं जिसने अपनी जबान से वही इलाही के सिवा कभी बोला ही नहीं। जबान उनकी है, बात अल्लाह अकबर रब ताला की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। ज़बान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। अगर अच्छी मौत मरना चाहते हो तो बहुत तवज्जो के साथ मुख्तसर से गुफ्तगू सुन लीजिए और अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। मौत क्या है, मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। पहले मैं नेकों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, नेक लोगों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, ताकि आपको एहसास हो जाए नेक लोगों की को कितनी तकलीफ होती है। ये जो समझते हो ना कि नेक लोगों को तकलीफ नहीं होती, नेक लोगों को भी तकलीफ होती है। और कितनी होती है, मैं सहाबा से आगाज करता हूँ, सहाबा से आगाज करता हूँ, उसको सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। इस रिवायत को जो मैं पढ़ रहा हूँ, फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा। दूसरे नंबर पर अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इब्न अबी दुनिया ने लिखा, और भी बुजुर्गों ने। मैं समझता हूँ ये 3 हवाले काफ़ी है। हज़रत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। ये अम्र इब्न आस कौन है? ये वो सहाबी है जिनके बारे में कहा गया कि सहाबा में अल्लाह ने जिन सहाबा को सियासी शऊर बहुत बड़े पैमाने पर अता किया था, उनमें एक हस्ती सैयदुना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला की है। ये अम्र इब्न आस है, इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस सहाबी हैं
اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ، بے اس شک کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، اور اس پر جہنم ایسے حرام کیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ نعرہ یعنی تکبیر، صحابی کو دیکھنا بھی انسان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میرا عنوان اس وقت وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے۔ اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا۔ تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو، بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے، اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ دھیان سے تھوڑی دیر سن لو، بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس میں وقت جائے گا۔ اس لیے میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اختیار کریں، جو بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو پیار سے بٹھا دیں، ڈانٹے نہیں، زور نہ دیں، ان کو پیار سے بول دے کہ بچے بیٹھ جائیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم رب صلی صلی علی وسلم سیدنا مولانا دائما محمد ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی، اور وہ بھی صحابہ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان یوں بیان فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھنا۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں، ان کو جب موت آ رہی تھی وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص دنیا سے جائے گا تو اور اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ موت کیسی ہے، موت کے بارے میں پوچھوں گا تاکہ موت کی حقیقت پتہ چلے، کیونکہ موت بتانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن کوئی جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو میں اس سے موت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابو آپ تو عقل مند بھی ہیں میری نظر میں، آپ سے بڑا عقل مند میں آپ کو کس وقت کس کو کہوں، آپ بہت عقل مند ہے، آپ کی عقل بھی سلامت ہے، آپ بتائیں گے اس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں موت کیسی ہے؟ اب صحابی بیان کرتے ہیں بھائیو ولی کا ذکر نہیں، ولی جس کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کی موت ذرا سنیے، صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ہماری زندگی کے 3 دور تھے، 3 دور، صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں ہماری زندگی کے 3 دور تھے۔ پہلا دور وہ جب میں رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن تھا، حضور سے دشمنی کرتا تھا، حضور کے خلاف کھڑا تھا، ہر مہم میں حضور کے خلاف کھڑا رہتا تھا، اگر اس وقت موت آتی تو میں سمجھتا کہ سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر دوسرا دور آیا، ہم نے حضور پہ کلمہ پڑھا، حضور سے عشق کیا،
حضور سے پیار کیا، حضور ہی کے ظاہری دور میں اگر موت آ جاتی، حضور میرا جنازہ پڑھا دیتے، سپرد خاک کر دیتے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے. لیکن بعد میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بہت سے معاملات ہوئے. میرے بیٹے آج میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں گا، میرے اعمال پہ میری پکڑ ہوگی یا میری نجات ہوگی. ذرا غور کریں، جن کو جنت کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ قرآن عطا کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے موت کے وقت بات کرتے ہیں اور کہتے بیٹا جہاں تک موت کی سختی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کتنا بوجھ محسوس کرے گا، اتنا بوجھ مرنے والا محسوس کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ذرا احساس کیجئے گا، ہائے ہائے 50 کلو کی گونی اگر ہمارے کندھے پہ رکھ دیے جائیں صحت مندی کے وقت میں تو ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، جب موت کے وقت بیماری ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، تکلیف ہے، اس وقت زمین آسمان جتنا بوجھ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ کیسے محسوس کرے گا. یہ ابھی میں صحابی کی موت کی وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں. تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیو. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اللہ اکبر، جیسے انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے. اور کانٹے دار درخت پیروں کے نیچے سے اس کے جسم میں گھسا دیا جائے اور وہ کانٹے دار درخت ایک ایک نس کے اندر گھس جائے اور اس کو کوئی طاقتور انسان زور سے کھینچے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت موت کے وقت ہو رہی ہے. یہ صحابی کی موت ہے. آئیے اب اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ سید الانبیاء کا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت چکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا، جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا. حضرت موسیٰ کا جواب سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے بھوندا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں. ذرا تصور کرو وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اللہ اکبر. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب تجھ سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے. وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں. کہتے مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے. میں نے موت کو ایسے پایا. ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی. جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے. اللہ اکبر. موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا.
تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا. سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی. یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے. تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے. ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی. اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی. آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی اور وہ بھی صحابہ ہو جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان میں بیان فرمائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں. ذرا غور تو فرمائے جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی. جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی. یہ بات یاد رکھنا. اب دھیان سے سنیے حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں. ان کو جب موت آ رہی تھی وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہتے بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص دنیا سے جائے گا تو اور اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ موت کیسی ہے. موت کے بارے میں پوچھوں گا تاکہ موت کی حقیقت پتا چلے کیونکہ موت بتانے کی چیز تو ہے نہیں لیکن کوئی جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو میں اس سے موت کے بارے میں پوچھوں گا. تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ابو آپ تو عقل مند بھی ہے میری نظر میں آپ سے بڑا عقل مند میں آپ کو کس وقت کس کو کہوں. آپ بہت عقل مند ہے آپ کی عقل بھی سلامت ہے. آپ بتائیں گے اس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں موت کیسی ہے. اب صحابی بیان کرتے ہیں بھائیو ولی کا ذکر نہیں ولی جس کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں. اب صحابی کی موت ذرا سنیے. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ہماری زندگی کے 3 دور تھے 3 دور. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں ہماری زندگی کے 3 دور تھے. پہلا دور وہ جب میں رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن تھا حضور سے دشمنی کرتا تھا حضور کے خلاف کھڑا تھا اور وہیں پہ حضور کے خلاف کھڑا رہتا تھا. اگر اس وقت موت آتی تو میں سمجھتا کہ سیدھا جہنم میں جاتا. پھر دوسرا دور آیا ہم نے حضور پہ کلمہ پڑھا حضور سے عشق کیا حضور سے پیار کیا. حضور ہی کے ظاہری دور میں اگر موت آ جاتی حضور میرا جنازہ پڑھا دیتے سپرد خاک کر دیتے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے. لیکن بعد میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بہت سے معاملات ہوئے. میرے بیٹے آج میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں گا. میرے اعمال پہ میری پکڑ ہوگی یا میری نجات ہوگی. ذرا غور کریں جن کو جنت کی بشارت میں قرآن دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ قرآن عطا کر رہا ہے وہ اس طریقے سے موت کے وقت بات کرتے ہیں اور کہتے بیٹا
بیٹا جہاں تک موت کی سختی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کتنا بوجھ محسوس کرے گا، اتنا بوجھ مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، ذرا احساس کیجئے گا، ہائے ہائے 50 کلو کی گونی اگر ہمارے کندھے پہ رکھ دیے جائیں صحت مندی کے وقت میں، ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب موت کے وقت بیماری ہے، کمزوری ہے، نکامت ہے، تکلیف ہے، اس وقت زمین آسمان جتنا بوجھ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ کیسے محسوس کرے گا۔ یہ ابھی میں صحابی کی موت کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اللہ اکبر، جیسے انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے۔ اور کانٹے دار درخت پیروں کے نیچے سے اس کے جسم میں گھسا دیا جائے اور وہ کانٹے دار درخت ایک ایک نس کے اندر گھس جائے اور اس کو کوئی طاقتور انسان زور سے کھینچے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت موت کے وقت ہو رہی ہے۔ یہ صحابی کی موت ہے۔ آئیے اب اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ سید الانبیاء کا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت چکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا، جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا۔ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے ڈھونڈا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پیش کرتا ہوں، ذرا تصور کرو۔ وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب اس سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے۔ وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں، کہتے مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ ڈھونڈا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے۔ میں نے موت کو ایسے پایا۔ ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت۔ وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی، یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟
میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کرتے ہیں اور میری امت کی تکلیف کم کرتے ہیں۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف پہنچ سکتے ہیں، موت کی تکلیف پہنچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی۔ آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں، جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جسے تکلیف ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سب سے بدترین موت جس کی ہوتی ہے، موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے، بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے، بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے۔ بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے، اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر ذرا تصور کیجیے نا، اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، اللہ اکبر، کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر، وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں، اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں، کانپتے نہیں۔ اللہ اکبر، ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے، پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے سچے رسول خیر کا نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ اللہ اکبر، عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو۔ 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو اڈیل دی جائے گی اور رشتے دار چمچے سے قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب پیاس زیادہ لگی ہو 1 گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رشتے داروں کا قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں، وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا۔ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو۔ اللہ اکبر، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا۔ یاد رکھنا، جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو، جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں، دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، یہی ہے نا اللہ اکبر۔ اگر بچہ صبح 6 بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے، اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ اسکول کو اہمیت دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سن لو، اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے وقت نکالیے، 1 وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم رہتا ہے۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ
کچھ عمل کر لو. ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو, کلکتہ تک جا رہے ہو, سعودی تک جا رہے ہو, دبئی تک جا رہے ہو, اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں, کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے, موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی, بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا, چکنا چور ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ, سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے. اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے, اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. جہنم کی آگ کی شکل ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ, اللہ کریم ہے رحیم ہے. میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے, لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہے. میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. ایک جوان اس کا انتقال ہوا, یہ جو ترین موت جس کی ہوتی ہے, موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے. بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے, بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے, بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے, بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے. بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے, اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا, اللہ اکبر. دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے دور رہنے والوں, اللہ اکبر. کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر. وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں, اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں, کانپتے نہیں. اللہ اکبر. ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے, پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو. اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, موت کا تصور تو کرو. ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں, موت کا تصور تو کرو. اللہ اکبر. عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں, ذرا تصور تو کرو 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو انڈیل دی جائے گی, اور رشتہ دار چمچے چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھنا, جب پیاس زیادہ لگی ہو ایک گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں, وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا. دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو, جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو, نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو. اللہ اکبر. کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا, کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا, کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا, کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا. یاد رکھنا جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا, نہ خوبصورتی رہے گی, نہ مال رہے گا, نہ دولت رہے گی. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا. دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں, دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو, جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں, دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں, یہی ہے نا. اللہ اکبر. اگر بچہ صبح 6 بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے, اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے, مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. اسکول کو اہمیت دی جائے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, مگر سن لو اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد
برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے وقت نکالیے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ جاؤ، کچھ عمل کر لو۔ ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی، بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ، اللہ کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک جوان، اس کا انتقال ہوا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور میں تلاش کرنا، امام سیوطی میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک بات توجہ سے سننا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے، قبر پر گئے تو جو ساتھ میں صحابی موجود تھے، حضور نے جب حضور نے یہ فرمایا نا، یعنی بے چینی کے الفاظ جب آدمی کہتا ہے، الفاظ کے بغیر جو آواز نکلتی ہے، حضور نے اس سے بے چینی، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ حضور مجھ سے کہہ، آقا فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ کے رسول فرمانے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا، یہ قبر والے سے ہو رہا ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ قبر والے کا کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، آقا فرماتے میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، اس جوان کو حضور فرماتے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس میں ایک زرہ آئی تھی، وہ زرہ کو اس نے میری اجازت کے بغیر پہن لیا، اب میں وہ زرہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی زرہ بنا کر اس کے بدن میں ڈال دی گئی ہے۔ رسول اللہ کی دور کے زمانے کا انسان، حضور کے زمانے کا انسان جس کی قبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضور جس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حدیث میں ہے تو ماننا تو پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے، یعنی امانت میں خیانت کرے، تو وہ زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں۔ کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، دھوکے سے مال لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا، میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا؟ جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے، اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بریء ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا۔ آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت۔ آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟
شداد کیا لے گیا؟ حمان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم ہم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد، حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا ہے اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے، بھائیوں کا حق نہیں دے۔ ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ۔ تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خوانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجیے، اپنے مؤذن کو دیجیے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا پورا دیجیے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجیے، سب کو حق ادا کیجیے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟
تو اس نے کہا ایک بادشاہ وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں۔ کہ میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو، اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا۔ جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے۔ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہوں، دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے، ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ۔ یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔ ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔
कुछ लड़के नहीं मानते, मैं उनको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर गेहूं का दाना जमीन में डालो तो जमीन उसको खा जाती है, लेकिन जिस दाने से अल्लाह खेती करना चाहता है, किसान डालकर पानी डालता है, मगर उस दाने को अल्लाह महफूज रखता है और उस दाने को जिंदा ही नहीं रखता, इतना ताकतवर बना देता है, उससे कोपल निकलती है, जमीन को फाड़ करके पूरे खेत को हरा भरा कर देती है। नादान, अब भी तुझे शऊर नहीं आएगा। जब अल्लाह दाने की ऐसी हिफाजत करना जानता है तो उसने जिसमें गौसे आजम की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें गरीब नवाज की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें साबिर पाक की कैसी हिफाजत की होगी। और जब गुलामों का ये हाल है तो इनके इमाम, महबूबों के महबूब, महबूब आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म की कैसी हिफाजत की होगी। आजकल मौलवी लोग कुछ कहते हैं 1857 के बाद के आने वाले मौलवी के माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा मेरे अजीज, नबी मर के मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? मिट्टी में तो हर घर दाना भी नहीं मिलता, तो महबूब मिट्टी में कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरी बात को याद रखना। आजकल आप भी बहुत दाएं बाएं हो रहे हो, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहो। इससे सच्चा मजहब दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक के यहाँ टेढ़े तिरछे अकायद और नजरियात मौजूद है, लेकिन जिसे हम अहले सुन्नत कहते हैं इसकी कड़ियां सहाबे किराम से मिली हुई है, इसका अकीदा भी सहाबा से, इसका नजरिया भी सहाबा से। आप कोई अकीदा अहले सुन्नत का पेश कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको अहले सुन्नत का वो नजरिया सहाबा, कुरान और हदीस से पेश करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त में मेरा उन्वान ये नहीं है। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस बादशाह की उस वो प्याले से आवाज आई कि मेरे जिस्म को कब्र की मिट्टी खा गई, और फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हुई। तो क्या हुआ, मेरे ऊपर लोग पेशाब करने लगे, मेरे मुंह पे लोग पाखाना करें। आदमी की मिट्टी मिट्टी में मिल जाए फिर भी रूह का ताल्लुक जिस्म से मौजूद रहता है, एहसास जिंदा रहता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ। यानी अगर माज़अल्लाह कोई जिंदे के मुंह पे पेशाब करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो मुर्दे को भी उससे तकलीफ होगी। तो वो कहता है, मिट्टी से आवाज आती है, मेरी मिट्टी मिट्टी में तो मिल गई, लेकिन मुझ पे लोग पेशाब और पाखाना करने, मुझ पे लोग पेशाब देख रहे हैं। बाइक पे बैठते हो कितने घमंड से हैं, बाइक देने वाले खुदा को भूल गया, घमंड करता है भाई। जींस और टी शर्ट पहन के निकलता है तो घमंड करता है, घमंड मत कर। अरे अगर खूबसूरत जींस और टी शर्ट पहन के तू निकला और लोग तेरी तारीफ कर रहे तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह अगर तू मुझे खूबसूरत न बनाता तो लोग मेरे हुस्न की तारीफ क्यों करते हैं? अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को कहीं भी मत भूलो। अल्लाह ने नेमत दी उसको कहीं फरामोश मत करो, वरना अंजाम बुरा है। तो वो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, लोग मेरी मिट्टी पे पेशाब और पाखाना करने लगे। जरा सोचो तो सही, तसव्वुर में लाओ उसकी जगह अगर हम हों, अमीनुल कादरी हो, आप हों, और मरने के बाद हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाए, अल्लाह न करे, दुआ कीजिए अल्लाह न करे, तसव्वुर कीजिए। मस्जिदों को वीरान करने वालों, हमारे जिस्म को मिट्टी न खाएगी तो क्या होगा? यहूद और नसरानी और मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? सोचो तो सही। एक दिन मौत है, मौत, एक दिन मौत है, मौत है, मौत है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। अगर मौत से कोई बच सकता था, एक हस्ती, अल्लाह का महबूब जो वजह तख्लीक कायनात है। जब अल्लाह ने महबूब को मौत की लज्जत चखा दी, तब कौन है जो मौत से बच सकता है? ये और बात है कि औरों की मौत अलग है, महबूब की मौत अलग है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। मगर सोचो तो सही, जब हबीब खुदा दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए, हमें भी जाना है, दुनिया छोड़ना है। अपने मकान से दिल लगाने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदगी और गंदी फिल्में देखने वालों, गंदे गाने सुनने वालों, अल्लाह को भूलने वालों, नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें छोड़ने वालों, तसव्वुर करो वो बादशाह की मिली हुई मिट्टी कह रही है, लोग मेरे मुंह पर पेशाब और पाखाना करते रहे। हाय हाय, इस मकाम पर मैं पहली मर्तबा पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इबरत बन जाएंगे। जो दूसरों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। है ना कब्रिस्तान में कितने लोगों की मिट्टियां जो नीचे
नीचे से ऊपर आई और उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं, उस पे बकरियां पाखाना करती है। मेरे भाई अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह पाक ने हमें गुनाह के लिए पैदा नहीं किया। कुरान कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अच्छे अमल करो। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है कि आवाज आती है तो फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, लोगों ने पाखाना पेशाब किया। फिर क्या हुआ, कोई कुम्हार आया और मट्टी उठा के ले गया कटोरे बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। इत्तेफाक से वो मेरी मट्टी उठा के ले गया, उसको सड़ाया, सड़ाने के बाद कटोरा बनाया, कटोरा बनाकर उसको उसने आग में तपाया, मैं आग में जलता भी रहा, कुमार के चक्के पे फिरता रहा, आग में जलता रहा। देखो बादशाह का अल्लाह ने क्या अंजाम किया। यही बनोगे, ऐसे ही घमंडी करोगे? अल्लाह अल्लाह है, खुद कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गीबतें करने वालों, चुगलियां करने वालों, एक दूसरे को लड़ाई लगाने वालों, दोस्तों में नफरतें पैदा करने वालों, फूट डालने वालों, कहां रहोगे? अंजाम को पहुंचोगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा, होशियार हो जाओ। अल्लाह की खुफिया तदबीर से अल्लाह की पनाह तलब करो, खुदा की पनाह मांगो। हम लोगों के दरमियान बैठते हैं तो वलियों की तरह का बातें करते हैं, और तन्हाइयों में होते हैं तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। अपनी तन्हाइयों को चेक करो मेरे भाई, हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारा अकेलापन कैसा है। लोग देख रहे हो तो हम बड़ा लुकमा नहीं खाते, और अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों को तक आबाद करते हो, घरों में बैठकर डिजिटल जुआ तक खेलते हो। वो जुआ जिसके बारे में फरमाया कि जिसने जुआ खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथों को रंग लिया। इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि जुआ खेलने वाले कयामत के दिन इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। खुदा की पनाह तलब करो। लॉटरी खेल रहे हो, 2020 पर जो है जुआ खेल रहे हो, क्रिकेट पर जुआ लगा रहे हो, और इसी तरीके से जो वो अलग अलग अंदाज से जो यूट्यूब पर इंटरनेट के जरिए से जुआ आम हो रहा है। पहले जुआ के अड्डे पे जाते थे तो पकड़ाने का खौफ था, अब घर में बैठ के जुआ खेल रहे हो, पकड़ाने का खौफ नहीं। अरे इंसान नहीं पकड़ेगा तो क्या हुआ? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। ये इंसान के पकड़े जाने का खौफ क्या है? खुदा नहीं देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसकी बदतरीन मौत जिसकी होती है, मौत के वक्त सबसे ज्यादा जो दर्दनाक और तकलीफ की मौत मरता है वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा मौत के वक्त जिसको तकलीफ होती है वो बेनमाजी है। बेनमाजी को ऐसी दर्दनाक मौत आती है, बेनमाजी जलील करके मारा जाता है, बेनमाजी भूखा मारा जाता है, बेनमाजी प्यासा मारा जाता है। बेनमाजी पर मौत के वक्त इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है, इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। थोड़ी देर जरा तसव्वुर कीजिए ना, अल्लाह अकबर। दुनिया की मोहब्बत में मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से दूर रहने वालों, अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें अपने नबी की बात पर यकीन नहीं? हुजूर की बात पर यकीन करने से तुम कमजोर हो गए? अल्लाह अकबर। वो रसूल जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन तक देते हैं, उस रसूल की बात सुनकर लरसते नहीं, कांपते नहीं? अल्लाह अकबर। माहिरीन ने मौसमियात अगर कोई बात कह दे, पेशिन गोई कर दे तो उसकी तैयारी करते हो। अल्लाह के सच्चे रसूल गैबदा नबी फरमा रहे हैं सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजियों को आती है। फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, मौत का तसव्वुर तो करो। जोहर की नमाज में कारोबार में डूबने वालों, मौत का तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर। असर की नमाज में बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। 7 समुंदरों की प्यास मौत के वक्त तो उंडेल दी जाएगी, और रिश्तेदार चमचे चमचे से कतरा कतरा पानी पिला रहे होंगे। आप तजुर्बा करके देखना, जब प्यास ज्यादा लगी हो, एक घुट पी करके गिलास हटा लो तो प्यास बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। तो ये रिश्तेदारों का कतरे कतरे पिलाना वो प्यास को बुझाएगा नहीं, वो प्यास को और बढ़ा देगा।
दौलत के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, जवानी के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो, नसब के नशे में अल्लाह को भूल रहे हो। अल्लाह अकबर। किसी को घमंड है अपनी हुकूमत का, किसी को घमंड है अपने इख्तिदार का, किसी को घमंड है अपनी दौलत का, किसी को घमंड है अपनी खूबसूरती का। याद रखना, जिस वक्त तो मौत आएगी ना हुस्न रहेगा, ना खूबसूरती रहेगी, ना माल रहेगा, ना दौलत रहेगी। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दौलत के नशे में नमाज के लिए वक्त ना निकालने वालों, दौलत के नशे में जिना और शराब की हड्डों को, जुओं की हड्डों को आबाद करने वालों, दौलत के नशे में दीन को पीठ के पीछे फेंक देने वालों, यही है ना। अल्लाह अकबर। अगर बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए, स्कूल पहुंचाने के लिए हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कहो तो सुबह 6 बजे नमाज नहीं खुलती, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए आंख खुल सकती है, मस्जिद जाने के लिए हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? मतलब हमने स्कूल को जितनी अहमियत दी है, नमाज को उतनी अहमियत नहीं दी है। स्कूल को अहमियत दी जाए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मगर सुन लो, अगर कोई स्कूल न पढ़े तो उसकी दुनिया बर्बाद हो सकती है, और जो नमाज न पढ़े उसकी दुनिया भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए वक्त निकालिए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मरने के बाद पलट कर अल्लाह की तरफ जाओगे, मरने से पहले पलट जाओ, कुछ अमल कर लो। अरे जो माल कब्र में साथ नहीं आएगा, उसको कमाने के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो, और जो अमाल कब्र में काम आएंगे उसको कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं आते। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही मेरे भाइयों, कब तक गफलत में रहोगे? कब तक गफलत में रहोगे? मौत सर पे खड़ी है, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। बहुत दिनों तक अय्याशी की मोहलत नहीं मिलेगी, बहुत दिनों तक ये घमंड का ताजमहल बहुत सलामत नहीं रहेगा, चकनाचूर हो जाएगा। कुरान कहता है क्या लेकर के जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे। और अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन है, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जहन्नम की आग की शक्ल। लोग कहते हैं मौलाना हमें इतना न डराओ, अल्लाह करीम है रहीम है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम और रहीम है, लेकिन अल्लाह कहार और जब्बार भी है। आपको पता है, आपको पता है जिनके जनाजों में रसूलुल्लाह ने खुद शिरकत की है, उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने कुछ बातें फरमाई है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं इबरत के लिए। एक जवान, उसका इंतकाल हुआ, ये जो रिवायत में पढ़ रहा हूं उसको शरह सुदूर में तलाश करना, इमाम सुयूती में हवाले के साथ पढ़ रहा हूं, एक बात तवज्जो से सुनना। एक जवान का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल उसकी कब्र पर गए। कब्र पर गए तो जो साथ में सहाबी मौजूद थे, हुजूर ने जब हुजूर ने ये फरमाया ना, यानी बेचैनी के अल्फाज जब आदमी कहता है, अल्फाज के बगैर जो आवाज निकलती है, हुजूर ने सिर्फ बेचैनी, वो सहाबी परेशान हो गए। हुजूर मुझसे कह, आका फरमाते तुझसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते तुझसे नहीं कह रहा हूं, ये जो खिताब हो रहा है ना ये कब्र वाले से हो रहा है, जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है उससे हो रहा है। या रसूलल्लाह ये कब्र वाले का क्या है? अब ध्यान से सुनना, आका फरमाते मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था। उस जवान को हुजूर फरमाते मैंने ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करके लाया, उसमें एक ज़िरा आई थी, वो ज़िरा को इसने मेरी इजाज़त के बगैर पहन लिया। अब मैं वो ज़िरा देख रहा हूं कि जहन्नम की आग की ज़िरा बनाकर इसके बदन में डाल दी गई है। रसूलुल्लाह के दौर के ज़माने का इंसान, हुजूर के ज़माने का इंसान जिसकी कब्र पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं, हुजूर जिसकी कब्र पे खड़े हुए हैं। मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हदीस में है तो मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आप हदीस नहीं मानते तो फिर क्या है? रसूलुल्लाह के ज़माने का इंसान अगर ज़िरा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले, यानी अमानत में खयानत करे, तो वो ज़िरा उसको आग की बनाकर पहनाई जाती है कब्र में। किस किस का माल हड़प कर रहे हो, धोखे से माल लेते हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, और दादागिरी करते हो कि कौन मुझसे वसूल करेगा, मैंने कर्जा किसका दिया जो तेरा कर्जा दूंगा। जानते हो कर्ज लेकर न देने वाले का वबाल क्या है? एक जनाजा रसूलुल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह के रसूल जनाजे के लिए खड़े हुए, फौरन पीछे हो गए, फरमाया
تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا۔ آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت۔ آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حامان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے، ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہے، ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ، تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے۔
جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے. مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں, مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے, اس کی رضا کی امید ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں کوئی امام آدمی نہیں, تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں, مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا, لیکن یہ بات یاد رکھیے, اپنے اماموں کو دیجیے, اپنے مؤذن کو دیجیے, رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے, بیوی کو اس کا خرچہ پورا دیجیے, بیوی کو مت ترسائیے, ماں باپ کو اس کا حق دیجیے, سب کو حق ادا کیجیے, کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے. تو عرض یہ کر رہا تھا, 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے. قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے, ذرا میری بھی داستان سنو. اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی. ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے, یہ تو ہمت کا کام ہے. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی. دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا, اپنا جھگڑا بھول گئے, اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے. تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں. تو یہ حیران ہو گئے, ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا کون ہے آپ. تو اس نے کہا ایک بادشاہ, وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے. کہا ہاں سنا ہے, وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا, بڑا مالدار تھا, بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا. تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں. دھیان سے سننا, اسی کی میں مٹی ہوں. وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اسی کی میں مٹی ہوں. کہ میری داستان سنو گے. میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے, تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو, اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے, اللہ کرے تم تک پہنچ جائے. بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ, بہت ناز ہے نا دولت پہ. وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا, دولت مند بھی تھا. جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا, میں اسی کی مٹی ہوں, تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ, آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی, اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے. اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی, عزت دی, شہرت دی, مال دیا, بہت نعمت دی میرے اللہ نے, مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا. جیسے ہم بھول گئے اللہ کو, وہ بھی بھول گیا. وہ گھمنڈی ہو گیا, تکبر کرنے لگا, گھمنڈ کرنے لگا, تکبر کرنے لگا. میری کیفیت یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے. لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں بری موت سے بچا. تو بری موت کیا سمجھے, بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے, پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہوں. دین سیکھا ہی کہاں. ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے. جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت تو کوئی عورت مر جائے, ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے. عورتیں اس سے ڈرتی ہیں, یہ بری موت میں مری. وہ بری موت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. یہ بری موت نہیں ہے. پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے. جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا, نہ نمازی ہے, نہ روزے دار ہیں, نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں. اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے, اس سے بری کوئی موت نہیں ہے. ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے. اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے, خدا کی رضا پر جس کی موت ہے, اللہ رسول جس سے راضی ہے, ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. سبحان اللہ. عمارت کا اعتبار نہیں ہے, اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو, خدا کی رضا کی فکر کرو. ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی, خدا کی رضا کی فکر کی ہے. آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں. ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے. گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا. کتنے نام پڑھو ہندوستان کے, کتنے نام پڑھو بغداد کے, کتنے نام پڑھو ایران کے. یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. کون سوچ سکتا تھا جس کا
जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। उस हुसैन इब्ने अली का भी गुंबद जगमगाएगा, लेकिन दुनिया को बता दिया गया जिसने खुदा के लिए सब लुटा दिया। 3 दिन हुसैन बेघर थे, आज मेरा मौला हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। महफिल महफिल नजर आ रहे हैं। बेशक। इसलिए अल्लाह की रजा वाली मौत की तमन्ना करो, अल्लाह उस शान से इस शान से मौत अता फरमाए कि वो हमसे राजी हो। और ये नगमा हम सुने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो बहुत खूबसूरत मौत होती है। अल्लाह अकबर। अर्ज क्या कर रहा था, टूटे हुए प्याले से आवाज आई कि मैं बादशाह था, दौलत थी, सतवत थी, हुकूमत थी, खूबसूरती थी, सब दिया था अल्लाह ने, लेकिन घमंडी होके खुदा को भूल गया था खुदा को। फिर घमंड और तकब्बुर में मौत आई, मर गया तो बादशाहत गई, दौलत गई, सब गया। फिर कहता है मुझे दफन कर दिया गया। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, मुझे दफन कर दिया गया। और जब दफन किया गया तो मेरी हड्डी हड्डी को कब्र की मिट्टी चाट गई और मैं मिट्टी में मिला दिया गया। सब कब्र में महफूज नहीं रहते और न सब मिट्टी में मिलाए जाते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है वो महफूज रहते हैं और जिसे चाहता है अल्लाह मिट्टी में मिला देता है। कुछ लड़के नहीं मानते, मैं उनको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर गेहूं का दाना जमीन में डालो तो जमीन उसको खा जाती है, लेकिन जिस दाने से अल्लाह खेती करना चाहता है, किसान डालकर पानी डालता है, मगर उस दाने को अल्लाह महफूज रखता है और उस दाने को जिंदा ही नहीं रखता, इतना ताकतवर बना देता है, उससे कोपल निकलती है, जमीन को फाड़ करके पूरे खेत को हरा भरा कर देती है। नादान, अब भी तुझे शऊर नहीं आएगा। जब अल्लाह दाने की ऐसी हिफाजत करना जानता है तो उसने जिसमें गौसे आजम की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें गरीब नवाज की कैसी हिफाजत की होगी, जिसमें साबिर पाक की कैसी हिफाजत की होगी। और जब गुलामों का ये हाल है तो इनके इमाम, महबूबों के महबूब, महबूब आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म की कैसी हिफाजत की होगी। आजकल मौलवी लोग कुछ कहते हैं, 1857 के बाद के आने वाले मौलवी के माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा मेरे अजीज, नबी मर के मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? मिट्टी में तो हर घर दाना भी नहीं मिलता, तो महबूब मिट्टी में कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरी बात को याद रखना। आजकल आप भी बहुत दाएं बाएं हो रहे हो, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहो। इससे सच्चा मजहब दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक के यहाँ टेढ़े तिरछे अकायद और नजरियात मौजूद है, लेकिन जिसे हम अहले सुन्नत कहते हैं इसकी कड़ियां सहाबा किराम से मिली हुई है, इसका अकीदा भी सहाबा से, इसका नजरिया भी सहाबा से। आप कोई अकीदा अहले सुन्नत का पेश कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको अहले सुन्नत का वो नजरिया सहाबा, कुरान और हदीस से पेश करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त में मेरा उन्वान ये नहीं है। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस बादशाह की उस वो प्याले से आवाज आई कि मेरे जिस्म को कब्र की मिट्टी खा गई और फिर नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हुई। तो क्या हुआ, मेरे ऊपर लोग पेशाब करने लगे, मेरे मुंह पे लोग पाखाना करें। आदमी की मिट्टी मिट्टी में मिल जाए फिर भी रूह का ताल्लुक जिस्म से मौजूद रहता है, एहसास जिंदा रहता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। यानी अगर माज़अल्लाह कोई जिंदे के मुंह पे पेशाब करेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो मुर्दे को भी उससे तकलीफ होगी। तो वो कहता है, मिट्टी से आवाज आती है, मेरी मिट्टी मिट्टी में तो मिल गई, लेकिन मुझ पे लोग पेशाब और पाखाना करने, मुझ पे लोग पेशाब पाक देख रहे हैं। बाइक पे बैठते हो कितने घमंड से हैं, बाइक देने वाले खुदा को भूल गया, घमंड करता है भाई। जींस और टी शर्ट पहन के निकलता है तो घमंड करता है, घमंड मत कर। अरे अगर खूबसूरत जींस और टी शर्ट पहन के तू निकला और लोग तेरी तारीफ कर रहे तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह अगर तू मुझे खूबसूरत न बनाता तो लोग मेरे हुस्न की तारीफ क्यों करते हैं? अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को कहीं भी मत भूलो। अल्लाह ने नेमत दी उसको कहीं फरामोश मत करो, वरना अंजाम बुरा है। तो वो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, लोग मेरी मिट्टी पे पेशाब और पाखाना करने लगे। जरा सोचो तो सही, तसव्वुर में लाओ उसकी जगह अगर हम हों, अमीनुल कादरी हो, आप हों, और मरने के बाद हमारी जिस्म को मिट्टी खा जाए, अल्लाह न करे, दुआ कीजिए अल्लाह न करे, तसव्वुर कीजिए, मस्जिदों को वीरान करने वालों, हमारे जिस्म को मिट्टी न खाएगी तो क्या होगा? यहूद और नसरानी और मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, कब तक अल्लाह को नाराज करोगे?
کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی، تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے، لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں، اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے۔ میرے بھائی اپنے ہاتھ پہ رحم کر لو، اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا، پھر کیا ہوا؟ کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے۔ اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا، اس کو سڑایا، سڑانے کے بعد کٹورا بنایا، کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا، میں آگ میں جلتا گیا، کمار کے چکے پہ پھرتا رہا، آگ میں جلتا رہا۔ دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ یہی بنو گے؟ ایسے ہی گھمنڈی کرو گے؟ اللہ اللہ ہے، خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غیبتیں کرنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں، دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں، پھوٹ ڈالنے والوں، کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، خدا کی پناہ مانگو۔ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی، ہماری تنہائیاں کیسی ہے، ہمارا اکیلا پن کیسا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو۔ وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا کی پناہ طلب کرو۔ لاٹری کھیل رہے ہو، 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو، کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو، اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا، اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، پکڑانے کا خوف نہیں۔ ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی کیا ہونا ہے وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جناب یامین بھائی کے صاحبزادے محمد عاقب مرحوم مغفور، ان کے چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ ہمارے برادر مکرم پیر طریقت سید سلیم میاں صاحب اور دیگر سادات کرام اور علماء کرام یہاں موجود ہیں۔
इन सब की मौजूदगी में दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद आकिब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत की बाहरें अता फरमाए। आमीन। और नौजवान घर से गया तो माँ बाप के दिल पर यकीनन बड़ा बोझ होगा। मैदान करबला में इमाम हुसैन को कोई जनाजा उठाते हुए उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना शहजादा अली अकबर का लाशा उठाने में तकलीफ हुई। जवान बेटे का लाशा उठाना किसी बाप से पूछो, अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह यामीन भाई और उनके सब घर वालों को सब्र जमील अता करे, उनकी अहलिया को सब्र जमील अता करे। और अल्लाह किसी बाप को वो दिन ना दिखाए कि वो नौजवान बेटे का जनाजा उठाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने बेटों के कंधों पर ले जाए और अल्लाह हमारी औलाद का गम हमें कभी ना दिखाए। ये महफिल असर तक चलनी है और सलातुस्सलाम और दुआ के साथ ये असर से पहले, अजान असर से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी से और बगैर किसी तमहीद के कुछ गुफ्तगू मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। उस मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आया करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र किया है। मौत को लोग बुरा समझते हैं लेकिन मौत बुरी नहीं है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत मुहिब को उसके महबूब से मिला देती है। मौत अगर न होती तो दुनिया में मोहब्बत न होती। मौत की वजह से दुनिया में मोहब्बत जिंदा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर परदादा भी मौजूद होते, लकड़ दादा भी मौजूद होते, पकड़ दादा भी मौजूद होते और एक इस घर में सबको रहना होता तो क्या ये घर और मकान हमारे लिए काफ़ी होता? आमदनी काफ़ी होती? तो मौत की वजह से अल्लाह ने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा किया है। एक बूढ़े बाप से बंदा इसलिए मोहब्बत करता है, चलो यार खिदमत कर लो, कितने दिन तक रहेंगे, अभी दुनिया से चले जाएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया से जाने का तसव्वुर दिल के अंदर बढ़ता चला जाता है, माँ बाप की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये जो मौत है वो मोहब्बत पैदा करती है। और फिर उसके बाद ये मौत का हाल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। और मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है वो तकलीफ से इंसान गुनाहों से ऐसे पाक होकर दुनिया से जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होते वक्त वो गुनाहों से पाक था। इसलिए मौत बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मगर याद रखना मौत खूबसूरत तो है मगर हर खूबसूरत के साथ साथ कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर है। मिसाल के तौर पर गुलाब का फूल खूबसूरत है तो उसकी डंठल के अंदर कांटे मौजूद है। शमा खूबसूरत है तो उसके साथ धुआं मौजूद है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, दौलत जहां है उसके साथ तकब्बुर की नहूसत मौजूद है। इसी तरीके से खूबसूरती जहां है उसके साथ गुरूर की नहूसत मौजूद है। तो हर खूबसूरती के साथ कोई ना कोई तकलीफ उसके साथ लिपटी हुई है। अल्लाह अकबर। जो लोग मर गए यानी जो ईमान पर दुनिया से चले गए वो कामयाब हो गए। अब हमें उस घाटी को तय करना है। लोग समझते क्या है मौत को? आइए मैं अहदीस की रोशनी में मौत का जिक्र करूं। सबसे पहले मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो तसव्वुर करके इंसान बैठा है कि बुढ़ापे ही में मौत आएगी, याद रखना आकिब की मौत ने क्या हमें दर्श नहीं दिया कि जवानी में भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं है। आने में पहले दादा आते हैं, फिर जो है वो अब्बा आते हैं, फिर उसके बाद पोता आता है, उसके बाद पर पोता आता है। आने में हमेशा तरतीब है। दादा से पहले अब्बा कभी नहीं आ सकते, अब्बा से पहले कभी बेटा नहीं आ सकता। लेकिन आने में तो कुदरत के यहाँ तरतीब है मगर जाने में तरतीब नहीं है। दादा से पहले पोता भी जा सकता है, बाप से पहले बेटा भी जा सकता है। जवानी के नशे में अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, याद रखो हर वक्त मौत की तैयारी करते रहो। मौत कभी भी आ सकती है।
मौत जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे के धोखे में। कभी गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा मत करना, कभी गुनाहों की दहलीज पर अकीदे का सौदा मत करना। अल्लाह अकबर, ये मौत क्या है, किस घाटी से हमें गुजरना है। लोग कहे लगा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग हंसी मजाक में मुब्तला हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग पिक्चर देख रहे हैं, लोग गेम खेल रहे हैं, लोग नशे के अंदर डूबे हुए हैं। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, इबादत का वक्त नहीं है। सुन लो, मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत का वक्त आ जाता है, उसके बाद कोई तदबीर काम नहीं आती। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा सकता, डॉक्टरों की टीम नहीं बचा सकती। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाइयों, हम सबको उस घाटी से गुजरना है। मौत किसे कहते हैं, मौत कैसे आती है, अब उसका थोड़ा सा जिक्र सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। किस तरह से मौत आती है। मरने वाला सुकून से बिस्तर पे पड़ा रहता है, धोखा मत खाना। ये मरने वाला बिस्तर पे जो पड़ा रहता है, तकलीफ के बावजूद, एक इंसान को चूंटी काटती है तो वो बेचैन हो जाता है, मच्छर काटता है तो बेचैन हो जाता है। मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, मगर इंसान सुकून से क्यों पड़ा रहता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुकून से इसलिए पड़ा रहता है कि फरिश्ते मौत से पहले उसके हाथ पैर को कुदरत की रस्सी से बांध देते हैं। अगर फरिश्ते उसको न बांधे, वो रस्सी हमें नजर नहीं आती। हम गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं, युमिनून बिल गैब। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया हमारा ईमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मरते वक्त उसके हाथ पैर को बांधा न जाए, उसके हाथ पैर को फरिश्ते जकड़ न दे, पकड़ न ले, तो इंसान सहराओं के अंदर, जंगलों के अंदर पागलों की तरह भागते फिरे। कैफियत ये हो। अब जरा ध्यान से सुनना, मौत कैसे आती है, जिस घाटी से हमें गुजरना है। मैं किसी मौलवी साहब का कॉल इस वक्त पेश नहीं करूंगा, ना नाजिम साहब का कॉल, ना मेरा कॉल। हमारी औकात क्या कि हम अपनी बातें करें। बात उसकी कर रहा हूं जिसने अपनी जबान से वही इलाही के सिवा कभी बोला ही नहीं। जबान उनकी है, बात अल्लाह अकबर रब ताला की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। ज़बान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। अगर अच्छी मौत मरना चाहते हो तो बहुत तवज्जो के साथ मुख्तसर से गुफ्तगू सुन लीजिए, और अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। मौत क्या है, मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है। पहले मैं नेकों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, नेक लोगों को जो तकलीफ होती है वो बता दूं, ताकि आपको एहसास हो जाए नेक लोगों की को कितनी तकलीफ होती है। ये जो समझते हो ना कि नेक लोगों को तकलीफ नहीं होती, नेक लोगों को भी तकलीफ होती है, और कितनी होती है। मैं सहाबा से आगाज करता हूँ, सहाबा से आगाज करता हूँ, उसको सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। इस रिवायत को जो मैं पढ़ रहा हूँ, फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा। दूसरे नंबर पर अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इब्न अबी दुनिया ने लिखा, और भी बुजुर्गों ने। मैं समझता हूँ ये 3 हवाले काफ़ी है। हज़रत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल दुनिया से तशरीफ ले जाने। ये अम्र इब्न आस कौन है? ये वो सहाबी है जिनके बारे में कहा गया कि सहाबा में अल्लाह ने जिन सहाबा को सियासी शऊर बहुत बड़े पैमाने पर अता किया था, उनमें एक हस्ती सैयदुना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला की है। ये अम्र इब्न आस है, इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस सहाबी हैं। और ये कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मेरे अब्बा जब दुनिया से जा रहे थे, जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते उनको भी पता होना चाहिए कि सहाबी किसे कहते हैं। हमारे अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह ये है कि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया, उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का पता बताया। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर दुनिया से चला गया, यानी सहाबी, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। और उस पर जहन्नम ऐसे हराम किया कि जो उसको भी ईमान की हालत में देख ले, अल्लाह उस पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सहाबी को देखना भी इंसान पर जहन्नम
کی آنکھ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میرا عنوان اس وقت تو وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے۔ اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا۔ تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو، بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے، اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ دھیان سے تھوڑی دیر سن لو، بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس میں وقت جائے گا۔ اس لیے میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اختیار کریں، جو بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو پیار سے بٹھا دیں، ڈانٹے نہیں، زور نہ دیں، ان کو پیار سے بول دے کہ بچے بیٹھ جائیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم رب صلی صلی علی وسلم سیدنا مولانا دائما محمد۔ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی، اور وہ بھی صحابہ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان یوں بیان فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھنا۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں، ان کو جب موت آ رہی تھی، وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص دنیا سے جائے گا تو اور اس کی عقل سلامت رہے گی تو میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ موت کیسی ہے، موت کے بارے میں پوچھوں گا تاکہ موت کی حقیقت پتہ چلے، کیونکہ موت بتانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن کوئی جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو میں اس سے موت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابو آپ تو عقل مند بھی ہیں میری نظر میں، آپ سے بڑا عقل مند میں آپ کو کس وقت کس کو کہوں، آپ بہت عقل مند ہیں، آپ کی عقل بھی سلامت ہے، آپ بتائیں گے اس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں موت کیسی ہے؟ اب صحابی بیان کرتے ہیں بھائیو ولی کا ذکر نہیں، ولی جس کے قدموں کو بوسہ لیتے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کی موت ذرا سنیے، صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ہماری زندگی کے 3 دور تھے، 3 دور۔ صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں ہماری زندگی کے 3 دور تھے۔ پہلا دور وہ جب میں رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن تھا، حضور سے دشمنی کرتا تھا، حضور کے خلاف کھڑا تھا، ہر مہم میں حضور کے خلاف کھڑا رہتا تھا، اگر اس وقت موت آتی تو میں سمجھتا کہ سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر دوسرا دور آیا، ہم نے حضور پہ کلمہ پڑھا، حضور سے عشق کیا، حضور سے پیار کیا، حضور ہی کے ظاہری دور میں اگر موت آ جاتی، حضور میرا جنازہ پڑھا دیتے، سپرد خاک کر دیتے تو ہم سیدھا جنت میں چلے جاتے۔ لیکن بعد میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بہت سے معاملات ہوئے۔ میرے بیٹے آج میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں گا، میرے اعمال پہ میری پکڑ ہوگی یا میری نجات ہوگی۔ ذرا غور کریں، جن کو جنت کی بشارتیں قرآن دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ قرآن عطا کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے موت کے وقت بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جہاں تک موت کی سختی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کتنا بوجھ محسوس کرے گا، اتنا بوجھ مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، ذرا احساس کیجئے گا، ہائے ہائے 50 کلو کی گونی اگر
ہمارے کندھے پہ رکھ دیے جائیں صحت مندی کے وقت میں تو ہماری تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب موت کے وقت بیماری ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، تکلیف ہے، اس وقت زمین آسمان جتنا بوجھ کسی انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو اس وقت وہ کیسے محسوس کرے گا۔ یہ ابھی میں صحابی کی موت کی وقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اللہ اکبر، جیسے انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے۔ اور کانٹے دار درخت پیروں کے نیچے سے اس کے جسم میں گھسا دیا جائے اور وہ کانٹے دار درخت ایک ایک نس کے اندر گھس جائے اور اس کو کوئی طاقتور انسان زور سے کھینچے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت موت کے وقت ہو رہی ہے۔ یہ صحابی کی موت ہے۔ آئیے اب اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے اور نبیوں میں سب سے بڑا درجہ سید الانبیاء کا، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موت کی لذت چکھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا، جب تم میرے پاس آئے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے ایک زندہ چڑیا کو سیخ میں لگا کر کے بھوندا جائے، ایک زندہ، یہ حضرت موسیٰ اپنی موت کا تذکرہ خود کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ ہم نے جو شاعری کی دنیا میں پوری زندگی کو وقف کر رکھا ہے نا، یہ حدیث کی دنیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو وہ کلیم اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تیرا رب تجھ سے پیار کی اور راز کی باتیں کرے۔ وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے۔ میں نے موت کو ایسے پایا۔ ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے۔ اللہ اکبر، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت، کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا۔ سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی، یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی
اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی۔ آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں، جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد